السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے۔ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صدیق اکبر چند قدم آگے بڑھے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا، ہم بنو شیبان بن سلبہ سے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بڑے اہم لوگ ہیں، ان کا تعلق بہت بڑے معزز قبیلے سے ہے، دنیاوی جاہ و جلال ان پر ختم ہے۔ اس وقت وہاں بنو شیبان کے سرکردہ سرداروں میں سے مفروق بن عمرو، معانی بن قبیحہ، نعمان بن شریک اور مسنہ بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مفروق بن عمرو فصاحت و بلاغت اور فن گفتگو میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کی تعداد کتنی ہے؟ مفروق نے برجستہ جواب دیا، ہم 1000 سے زیادہ ہیں، اور 1000 افراد قلت تعداد کی بنا پر میدان کارزار میں مغلوب نہیں ہوا کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کی دشمن سے لڑائی کیسی رہتی ہے؟ مفروق نے کہا، دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار میں ہمارا غیظ و غضب پورے شباب پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھوڑوں کو اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اسلحہ ہمیں اپنے مال و دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ میدان میں کبھی ہمارا پلہ بھاری ہوتا ہے اور کبھی ہمارے دشمن کا۔ پھر مفروق نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام یہ ہے، اللہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ قریش نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں۔ مجھے تم سے بھرپور امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ مفروق نے کہا، اور اس کے علاوہ کوئی پیغام؟ آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت۔ نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ بنو شیبان کے دانشور مفروق نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، یہ زمینی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے آسمانی کلام معلوم ہوتا ہے۔ اتنا شیریں، اتنا سادہ، اس قدر بلاغت و فصاحت سے بھرپور، اور ایسا اثر انگیز کہ کیا کہنے۔
پھر اس نے کہا جناب میں لطف آ گیا، کچھ مزید اس جیسا کلام سنا کر محفوظ اور لطف اندوز ہونے کا موقع دیجیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ مفروق نے یہ سن کر برملا کہا، اللہ کی قسم، اعلیٰ اخلاق اور عمدہ اعمال کی تلقین کرنے والا اتنا بہتر کلام میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی مرتبہ سنا۔ بنو شیبان کے دانشور مفروق نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ دہانی بن قبیصہ میرے عم مسلک بھائی ہیں، آپ ان کی باتیں سننا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے اس کی طرف محبت بھرے انداز میں دیکھا اور فرمایا، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی ہیں، آپ کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے، آپ نے جو کلام سنایا وہ واقعی اثر انگیز ہے، لیکن اتنی جلدی ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی قوم کے ساتھ اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بسا اوقات اچھے اثرات نہیں چھوڑتے، ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دیں۔ اور ساتھ یہ کہا، یہ ہماری قوم کے مایہ ناز شاہ سوار اور قابل رشک بہادر مسنہ بن حارثہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسنہ بن حارثہ نے کہا، میں آپ کی باتیں سنی اور مجھے پسند آئی، آپ کا کلام واقعی جادو کا اثر رکھتا ہے، لیکن اس پاکیزہ دعوت کو قبول کرنا اب یہ ہمارے بس میں نہیں۔ شاہ ایران سے ہمارا معاہدہ ہے، ہم کسی نئی تحریک کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی نئی تاریخ برپا کرنے والے کا ساتھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں شاہ ایران اس سے موافقت نہ کرتا ہو، اس صورت میں ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ سرزمین عرب سے اگر کوئی آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے یا آپ کو کوئی گزن پہنچانے کے لیے کوشاں ہے تو ہم آپ کی بھرپور امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کی جرنیل مسنہ بن حارثہ کی گفتگو سن کر ارشاد فرمایا، یہ عجیب بات ہے، سچائی کو مانتے بھی ہو اور ہچکچاتے بھی ہو، بلا اعتراف حق کے بعد اس سے انکار کوئی معقول بات ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت اسی صورت میں ممکن ہے کہ دین کی تمام جزیات کو صدق دل سے تسلیم کیا جائے۔ ان کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے پیش کردہ اخلاقی امداد کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب تم بچشمے خود دیکھو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سرزمینی ایران کو اہل ایمان کے زرنگی کر دیا ہے، اس کی تمام تجارتی اور زرعی وسائل مسلمانوں کے زیر تصرف آ گئے ہیں، کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی تصویر و تقدیس کے گن نہیں گاؤ گے؟ نعمان بن شریک نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہو کر رہے گا؟ کیا یہ شان و شوکت آپ کو مل کر رہے گی؟ یہ سرفرازی و اولوالعزمی و سربلندی کیا خوب شان ہوگی اس وقت آپ کی؟ اس کی تاثرات کو سن کر سرور دو عالم محسن اعظم حلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ پیغام سنایا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اس پیغام میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شعبان کو ایمان لانے کی صورت میں دنیاوی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی بشارت دے دی۔ ابن اسیر کہتے ہیں، جب مارکہ ذی وقار قبیلہ بنو شیبان کی ایک شاخ عربی کو ایرانیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج عرب و عجم کے مقابلے میں برابری کی سطح پر آ گئی ہیں۔ اس پہلی ملاقات میں تو عظیم جرنیل مسنہ بن حارثہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی انہیں بشارت ضرور مل گئی، جو آگے چل کر برحق ثابت ہوئی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے
حضرت مسلمہ بن عاصا ہجرت سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ قبیلہ بنو شیبان کا پہلا وفد جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ قرآنی حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بے حد متاثر ہوئے، دل نے روحانی پیغام کو مان لیا، لیکن بظاہر کسی مصلحت کی بنا پر وہ اعلان نہ کر سکی۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی سرگوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے اور انہیں مختلف اطراف میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی شورشوں کو دبانے کے لیے روانہ کیا۔ پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کو طلیحہ بن خویلد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دوسرا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب سے نبض آزما ہونے کے لیے بھیجا۔ تیسرا لشکر مہاجر بن ابی امیہ کو اسود عنسی کے مقابلے کے لیے صنعا یمن بھیجا گیا۔ چوتھا لشکر حضرت خالد بن سعید بن عاص کو سرزمین شام کے بالائی علاقے میں بپا شورش کو دبانے کے لیے حکم دیا گیا۔ پانچواں لشکر حضرت عمرو بن عاص کو بنو قضاع کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا۔ چھٹا لشکر حذیفہ بن محصن کو عمان کی جانب بھیجا گیا۔ ساتواں لشکر رفجہ بن عرشمہ کو عالیان محرہ کی طرف بھیجا گیا۔ آٹھواں لشکر سوید بن مقرن کو تہامہ یمن کی طرف روانہ کیا گیا۔ نواں لشکر طریفہ بن حاضر کو بنو سلیم بنو حوازن کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 10واں لشکر شرجیل بن حسنہ کو اکرمہ بن ابی جاول کے تعاون کے لیے بھیجا۔ 11واں لشکر علا بن حضری کو بحرین کی طرف بھیجا، کیونکہ بحرین یمامہ اور ایران کے سرحدی علاقے میں حضرت مسلمہ بن حارثہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد تھا، اس لیے علا بن حضرمی نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بنو شیبان سے رابطہ کیا۔ چونکہ بحرین میں آباد قبیلہ بنو ربیع مرتد ہو چکا تھا، اس لیے قبیلہ بنو شیبان کے کڑیل جوان تجربہ کار شاہ سوار مسلمہ بن حارثہ نے لشکر اسلامی کے قائد علا بن حضرمی کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے مرتدین کے قلعہ کا کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ اس معرکہ میں علا بن حضری کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شمال میں ایرانیوں اور ان کے حلیف مرتدین کو پسپا کیا اور بحرین کے 2 مشہور شہروں قطیف اور حجر پر قبضہ کر لیا اور خلیج کے انتہائی شمالی علاقے تک پیش قدمی کی، جہاں دجلہ و فرات سمندر میں ایک ساتھ گرتے ہیں۔ اہل دور کے سردار و مشہور و معروف دانشور حضرت قیس بن عاصم تمیمی حضرت مسلمہ بن حارثہ کے متعلق تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمہ بن حارثہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں بلکہ یہ بنو شیبان کا سرخیل جوان اور سرزمین عرب کا مشہور و معروف شاہ سوار ہے۔ حضرت مسلمہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حاضر ہو کر خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے ایرانیوں کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ پہلے اسلامی قائد ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عرب مسلمانوں میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا کی، ورنہ اس دور میں ایران کا ذوب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی قوم کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ تھی۔ یہ جرأت و شجاعت عراق کو فتح کرنے کا پیش خیم ثابت ہوئی۔ حضرت مسلمہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سرزمین عراق میں دشمن پر تابڑ توڑ حملہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مہم کو تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یمامہ میں مقیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا مسلمہ بن حارثہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائیں، اور حضرت مسلمہ بن حارثہ کو حکم دیا آپ خالد بن ولید کی قیادت میں جنگی خدمات سر انجام دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے عراق پہنچتے ہی ایرانی افواج کے سربراہ ہرمز کی طرف یہ خط لکھا، خالد بن ولید کی جانب سے ہرمز کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو تسلیم کرے، اسلام قبول کر لو اچھے رہو گے، ورنہ ہمیں اپنا اور اپنی پوری قوم کا ٹیکس ادا کرو، اس کے عوض ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو تمہیں کفی افسوس بننا پڑے گا۔ میں تمہارے علاقے میں ایک ایسی قوم لے کر آیا ہوں جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مقابلہ کے لیے بصرہ کے قریب شعت العرب کے مشہور شہر قازمیہ میں ایرانی لشکر کی قیادت کرتا ہوا پورے طمطراق سے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کی قیادت حضرت مسلمہ بن حارثہ کے سپرد کی اور اسے ایرانی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بنو شیبان کے شاہ سواروں نے حضرت مسلمہ بن حارثہ کی قیادت میں ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے
وہ شکست خوردہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لشکر اسلام کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم آیا۔ حضرت مسلمہ بن حارثہ نے ہتھیار تو لے لیے لیکن مال و دولت لینے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ اس پر بہت خوش تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لشکر اسلام کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ جنگ ذات السلاسل میں پسپائی کے بعد ایرانی فوج علاقۂ مزار میں دریائے سنا کے کنارے جمع ہونے لگی تاکہ یہاں کچھ عرصہ سستانی کے بعد تازہ دم ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت مسلمہ بن حارثہ اپنے بھائی مانی بن حارثہ کے ہمراہ علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے اور کسی بھی وقت لشکر اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دونوں بھائی موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر واپس پلٹے اور حضرت خالد بن ولید صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ لشکر اسلام نے جب ایرانیوں پر اچانک حملہ کیا تو ایرانی سنبھل نہ سکے۔ یہاں بھی پسپائی اور ذلت آمیز شکست ان کا مقدر بنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ طیبہ روانہ کیا اور خود علاقہ مزار میں مقیم رہے۔ اس معرکے کو جنگ سنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دریائے سنا کے کنارے لڑی گئی تھی اور اس میں عظیم جرنیل حضرت مسنا نے اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں ان کے بھائی مانی بن حارثہ بھی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہر نازک موقع پر حضرت مسنا بن حارثہ کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے۔ بیشتر مواقع پر ایسا ہوا کہ مفتوحہ علاقے کے انتظام و انصرام کے لیے حضرت مسنا بن حارثہ کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے آگے کوچ کر گئے۔ لشکر اسلام پیش قدمی کرتا ہوا جب ہیرا پہنچا تو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چاروں طرف بھو کا عالم ہے، کوئی چڑیا بھی نہیں پھڑک رہی۔ پتہ چلا کہ پوری محلات میں پناہ گزی ہو چکی ہے اور محل بھی وہاں کئی ایک دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام سے چند جرنیلوں منتخب کیے اور انہیں محلات کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ زرار بن ازور نے قصر ابیض اور زرار بن خطاب نے قصر عربین کا محاصرہ کیا اور اس طرح تمام دیگر محلات کو بھی لشکر اسلام نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حضرت مسلمہ بن حارثہ نے عمرو بن وقیلہ کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ اس میں عمرو بن عبد المسیح موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام جرنیلوں کو حکم دیا کہ محصورین کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر قبول کر لیں تو فبہا، ورنہ ایک دن انہیں سوچنے کی مہلت دیں، پھر بھی اسلام قبول نہ کریں تو ان پر یلغار کر دیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں۔ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم شکنجے میں آ چکے ہیں، اب صلح کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں 1,90,000 درہم سالانہ ٹیکس ادا کرنے کی شرط پر جان و مال کی حفاظت کی التجا کی۔ حضرت خالد بن ولید نے دربار خلافت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار قاصد مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ ٹیکس لے لو اور اس سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرو۔ دربار خلافت سے منظوری آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اور اہلیان حیا کے جن سرداروں کے مابین معاہدہ طے پایا، ان میں عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح اور ایاس بن قیسہ قابل ذکر ہیں۔ معاہدے کی دستاویزات پر تمام سرداروں نے دستخط کیے اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا کہ ہیرا کے تمام باشندوں کو یہ معاہدہ برضا و رغبت بلا جبر و اکراہ منظور ہے۔ اس طرح ہیرا پر لشکر اسلام کا قبضہ تمام۔ عقل رومی نے لشکر اسلام پر یلغار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت لشکر اسلام ایرانی افواج کے ساتھ الجھا ہوا ہے، یہ مقابلہ کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ اس نے رومی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جب یہ خبر دربار خلافت میں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے جوش و جذبے سے یہ ارشاد فرمایا، بخدا میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کے دماغ ٹھیک کروں گا اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی شیطانی وسوسوں کا مؤثر علاج کروں گا۔ اور حضرت خالد بن ولید کو ہیرا میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ لشکر اسلام کو لے کر یرموک پہنچ جائیں اور انہیں یہ نصیحت کی، اے ابو سلیمان،
تمہیں خلوص نیت اور خوش قسمتی مبارک ہو، تم اپنی توانائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرو اور اللہ تم پر اپنی نعمت کو نشاور کرے گا۔ کبھی خود پسندی کو قریب نہ آنے دینا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ یاد رکھنا، خود پسند لوگوں کو ہمیشہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ نصف لشکر آپ اپنے ہمراہ لے جائیں اور نصف یہیں پہ رہنے دیں، اور اس کی قیادت مسنہ بن حارثہ کے سپرد کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ وقت کا حکم پا کر لشکر پر نظر دوڑائی، تمام صحابہ کرام کو اپنے لشکر کے لیے متحب کر لیا اور تابعین کرام کی قیادت حضرت مسنہ بن حارثہ کے سپرد کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مسنہ سیخپا ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ تقسیم منظور نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے صحابہ کرام کی برکت سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ خلیفۃ المسلمین کے حکم کو نافذ کرتے ہوئے امیر لشکر نصف صحابہ کرام اور نصف تابعین اوزان کی عادلانہ ترتیب پیش نظر رکھیے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت مسنہ بن حارثہ کی نیک نیتی پر مبنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے لشکر کو اس انداز میں مرتب کیا جس طرح حضرت مسنہ بن حارثہ چاہتے تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا حافظ، اللہ کی رحمت کی آپ پر پرکھاؤ، اللہ تمہاری سرداری قائم رکھے اور تمہاری توانائیوں میں برکت عطا کرے۔ کمزور ناتوان مردوں کو مدینہ بھیج دیا اور خود اپنے حصے کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یرموک کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہ ایران کو جب یہ پتہ چلا کہ لشکر اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایرانی فوج کے جرنیل ہرمز جازیہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو لشکر اسلام کے خلاف نبض آزما ہونے کے لیے تیار ہونے کا حکم صادر کیا اور مسنہ کی طرف دھمکی آمیز یہ خط لکھا، میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبت ناک لشکر بھیجا ہے۔ یہ مرغیوں اور خنزیروں کے چرواہے ہیں، میں ان کے بل بوتے پر تم سے جنگ کروں۔ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عقل و دانش اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ ایران کو جواب لکھا، آپ کا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی۔ خط کے مندرجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ باغی اور سرکش ہیں، یہ کیفیت ہمارے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بدتر، یا پھر آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو وہ اپنی رعا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اللہ کی پھٹکار اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ہماری فہم و فراست اور ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں ہمارے مقابلے میں لائی ہے۔ جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ آباد راستے میں نکل آتا ہے۔ ہم اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے تمہیں یہ بات سمجھائی کہ ایران میں آباد بکریوں، بھیڑوں، مرغیوں اور خنزیروں کے چرواؤں اور عقل و شعور سے تہی دامن گڈریوں کو ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تمہاری عقل و دانش پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، ادھر آ اے دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایرانی لشکر جب مقابلے میں آیا تو حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کے پاؤں جمنے نہ دیے اور اسے دھکیلتے ہوئے مدائن تک لے گئے۔ ایرانی بری طرح شکست کھا گئے، لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت مسنہ بن حارثہ نے دربار خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فتح کی نوید کا پروانہ ارسال کرتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو مرتدین میں سے تائب ہو چکے ہیں ان کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں لشکر اسلام میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی توانائیوں اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت انتظار کیا، دربار خلافت سے کوئی جواب نہ آیا تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خود مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب فراش ہیں، موت کی سایہ دراز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسنہ بن حارثہ کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ مسنہ بن حارثہ کی تجاویز قابل قدر ہیں، میرا کوئی پتہ نہیں کہ آج کا دن پورا کر سکوں یا نہیں۔ اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا تو مسنہ بن حارثہ کو تازہ دم فوج دے کر محاذ پر روانہ کر دینا۔ دیکھنا کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی اس مشن میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ شام اگر فتح ہو جائے تو خالد بن ولید کو حکم دینا
کہ وہ اپنا لشکر عراق لے آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر سے پہلے ہی لشکر کو ایرانیوں سے نبض آزما ہونے کے لیے مسنہ بن عرصہ کی قیادت میں روانہ ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ صبح ہوتے ہی لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ کو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے 3 دن گزر گئے لیکن لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ ایرانیوں کے مقابلے میں آنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جب کچھ اضطراب اور گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو حضرت مسنہ بن عرصہ رضی اللہ عنہ نے جوش و ولولے سے بھرپور خطاب کیا، لوگوں کے دلوں کو گرمایا، جذبہ جہاد کو ابھارتے ہوئے کہا، ہم نے ایرانیوں کا زور توڑ دیا ہے، ان کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، ان میں پہلے جیسا دم خم باقی نہیں رہا، تم اللہ کے شیر ہو، تم مرد میدان ہو، فتح نصرت تمہارے قدم بوسی کے لیے سراپا انتظار ہے، تمہارے رعب و دبدبہ سے دشمن پر لرزہ بردام ہے، تمہارا نام سن کر ایرانی اپنے گھروں میں کانپ رہے ہیں، اٹھو ان کی شان و شوکت کو صفحہ آستی سے مٹانے کے لیے اور ان کی طاقت و جبروت کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اس موضوع پر ولولہ انگیز خطاب کیا۔ ابو عبیدہ بن مسعود اور دوسرے مجاہدین نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جوش و جذبے سے اٹھے اور حضرت مسنہ بن عرصہ کے پیغام جہاد پر لبیک کہتے ہوئے ایرانیوں کے ساتھ نبض آزما ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اسلامی لشکر کھٹن راستے کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا وفا کے قریب خیمہ زن ہوا۔ چند دنوں کے بعد دونوں لشکروں کے مابین نمارق کے مقام پر زور کا رن پڑا۔ ایرانی فوج کا جرنیل حامان گرفتار کر لیا گیا اور باقی فوج دوم دبا کر بھاگ نکلی۔ مجاہدین کو اس میدان میں کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ غنیمت کا 5واں حصہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیت المال کے لیے بھیج دیا اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اس خوشگوار موقع پر عظیم جرنیل حضرت مسنہ بن عرصہ نے اپنے جذبات کو اشعار میں پیش کیا۔ حضرت مسنہ بن عرصہ شیبانی کے یہ خیالات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ مجاہدین کے تیز رفتار گھوڑوں نے دریا دجلہ و فرات کے دائیں بائیں کناروں پر فاتحانہ دوڑیں لگائیں۔ چشم فلک نے دیکھا کہ نمارق کے بعد سقاطیہ اور سقاطیہ کے بعد جسر اور جسر کے بعد بویب جیسے اہم ترین علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہو گئے۔ جب معرکہ نمارق میں ایرانی عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے تو ایرانی افواج کے سپہ سالار رستم نے شاہ ایران کے خالازاد بھائی اور ریاست کشکر کے مہاراجہ نرشی سے کہا، اپنی جاگیر پر ذرا نظر دوڑاؤ، یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کے لیے جاں مردی کا مظاہرہ کرو، ہمارا دشمن اس جاگیر کو ہڑپ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ کشکر میں عمدہ کھجوروں کے بے شمار باغات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اس عمدہ کھجوروں کی وجہ سے یہ ریاست پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ نے حضرت مسنہ بن عرصہ کو حکم دیا کہ ایرانی فوج معرکہ نمارق میں شکست کھانے کے بعد شاہ ایران کے خالازاد بھائی ترشی کی جاگیر کشکر کی طرف جا رہی ہے، اس کا بلا تاخیر تعاقب کریں تاکہ وہ وہاں پناہ گزین ہو کر ہمارے خلاف تیاری نہ کر سکیں۔ حضرت مسنہ بن عرصہ نے مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے کشکر کے مشہور شہر واسط کے قریب سقاطیہ کے مقام پر ایرانی فوج کو جا لیا۔ اس پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ وہ سنبھلنے نہ پائے، یہاں بھی شکست ان کا مقدر بنی۔ میدان میں وہ بہت سا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ لشکر اسلام کو کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ عمدہ کھجوروں نے طرح طرح کے لذیذ کھانے اور مہاراجہ نرشی کے بیش قیمت خزانے قبضے میں لیے۔ مہاراجہ نرشی اپنی جان بچانے کی خاطر دل پسند جاگیر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ امیری لشکر کی طرف سے امیر المؤمنین کی خدمت میں یہ خط لکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عمدہ کھانے عطا کیے جو شاہان ایران کھایا کرتے تھے، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کی نعمتوں کا بچشم خود مشاہدہ کر سکیں۔ اس مقام پر جو جنگ لڑی گئی اسے معرکہ سقاطیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو معرکہ جسر میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ ہوا یہ کہ جب ایرانی معرکہ سقاطیہ میں عبرتناک شکست سے جو دوچار ہونے کے بعد واپس لوٹے تو رستم نے دریافت کیا کہ پورے ایران میں عربوں کے خلاف نبض آزما ہونے میں صح جاں کون ہو سکتا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا بہمن جازریہ، اور اسے بہوؤں والی سرکار بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ اپنی طاقت کی گھمنڈ میں قبر و نحوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر اپنی بہوؤں کو آنکھوں سے اوپر کی جانب چڑھائے رکھتا تھا تاکہ اسے دیکھنے والا پہلی نظر میں خوفزدہ ہو جائے۔ ایرانی فوج کے جرنیل رستم نے
بہمن جازیہ کو لشکر دے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے مدائن بھیجا اور خطرناک ہاتھی بھی اسے دیے تاکہ میدان میں جم کر مقابلہ کیا جا سکے، اور ایرانی جھنڈا بھی اسے تھما دیا گیا تاکہ اس کی لاج رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے۔ اس معرکہ میں لشکر اسلام کے سالار اعظم ابو عبیدہ بن محسود تھے، اور ان کے ہمراہ مسلم بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ جیسے جوان مرد بہادر، نڈر اور تجربہ کار جرنیل بھی تھے۔ دریائے فرات کے کنارے لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا، اور دوسرے کنارے ایرانی جرنیل بہمن جازیہ نے اپنی فوج اتار لی اور یہ پیغام لشکر اسلام کے سالار کی طرف بھیجا: ہماری طرف سے آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ دریائے فرات عبور کر کے ہمارے مقابلے کے لیے آئیں، یا آپ ہمیں دعوت دیں کہ ہم دریا عبور کر کے آپ کے مقابلے کے لیے آئیں۔ جو بھی صورت منظور ہو اس سے آگاہ کریں۔ لشکر اسلام سے یہ آواز بلند ہوئی کہ ہمیں ہرگز دریا عبور نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سلید بن قیس اور دیگر چند مجاہدین نے اپنے جرنیل ابو عبید بن مسعود سے کہا: دشمن پر حملہ کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بوقت ضرورت بھاگ جانے کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایرانی سخت جان قوم ہے، اس سے مقابلے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دریا عبور کر کے ان کی طرف گئے تو یہ ہمارے لیے مفید نہ ہوگا۔ اسلامی لشکر کے جرنیل ابو عبید بن مسعود نے دینی غیرت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا: دریا ہم ہی عبور کریں گے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ دریا کی موجیں ہم سے آشنا ہیں۔ سلید: مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے بزدل ہو گئے ہو۔ سلید بن قیس نے کہا: بخدا میں بزدل نہیں، اور میں ہی جہاز سے پہلو تہی اختیار کر رہا ہوں۔ ہم نے تو آپ کی خدمت میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ پیش کیا تاکہ لشکری اسلام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابو عبید بن مسعود نے لشکری اسلام کو دریائے فرات کو عبور کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی سب سے پہلے سلید بن قیس نے اپنا گھوڑا دریا میں اتارا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ میں نے مشورہ بزدلی کی وجہ سے نہیں دیا تھا۔ سب سے پہلے اسی جوان مرد مجاہد نے دریا کو عبور کیا۔ ڈاکٹر ہیکل اپنی کتاب عمر فاروق میں لکھتا ہے: اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے کچھ کم تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دریا کے کنارے پر ہی دشمن فوج بالکل تیار کھڑی تھی۔ لشکر اسلام کے لیے اتنی گنجائش ہی نہ تھی کہ وہ صف بندی کر کے دشمن پر حملہ آور ہو۔ ایرانی فوج کے جرنیل نے پیش قدمی کے لیے ہاتھیوں کو گھنگرو پہنا رکھے تھے۔ ان کی جنکار کو سن کر مجاہدین کے گھوڑے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹے، جس سے لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا۔ مجاہدین گھوڑوں سے اترے، دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ ایرانی فوج کے ہاتھی مسلم پیادہ فوج پر پل پڑے۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت ابو عبید بن مسعود نے مجاہدین کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کی تنابیں کاٹ دو، ان کے ہوج الٹ دو، ان کے سواروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرو۔ اب یہی میدان میں کامیابی کی یہی صورت ہے۔ مجاہدین نے اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھیوں کے سواروں کو نیچے گرانے کی سر توڑ کوشش کی۔ ابو عبید نے خود آگے بڑھ کر سفید ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ہاتھی نے غضبناک ہو کر ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ نیچے گر گئے۔ ہاتھی نے اپنا پاؤں ان کے سینے پر رکھ دیا، جس سے ان کی روح پرواز کر گئی اور جام شہادت نوش کر گئی۔ مجاہدین یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر پریشان تو ہوئے، لیکن پیچھے ہٹنے کی بجائے وہ آگے بڑھے، ہاتھی پر زوردار حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ وہ یوں گرا جیسے کوئی پہاڑ کا تودہ دڑام سے زمین بوس ہوتا ہے۔ ایک جوان مرد مجاہد نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کرنے والے امیر لشکر کے ہاتھ سے گرا ہوا جھنڈا تھام لیا اور اسے لہراتا ہوا آگے بڑھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گیا۔ اس طرح یکے بعد دیگر 7 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن حارثہ غم کی تصویر بنے ہوئے اور لشکر اسلام کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان پر کف افسوس ملتے ہوئے آگے بڑھے، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور باقی ماندہ لشکر اسلام کو بچانے کی تدبیر کو بروئے کار لاتے ہوئے مجاہدین کو پل کے راستے سے دریا کو واپس عبور کرنے کا حکم دیا، کیونکہ دانشمندی کا تقاضا یہی تھا کہ لشکر کو اور زیادہ نقصان سے بچایا جائے۔ کامیاب جرنیل کی یہ خوبی ہوتی ہے، وہ فوج کو مختلف پینترے تبدیل کرنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اگر آگے بڑھنا مفید ہو تو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر پیچھے ہٹنے میں فائدہ ہو تو پیچھے ہٹنے کا حکم دینے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال دریائے فرات کا پل خراب کر دیا گیا تھا،
اسے مرمت کرنے کے بعد باقی ماندہ مجاہدین کو سلامتی سے دریا کے پار لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور سب کے بعد امیر لشکر حضرت مسلمہ بن عارصہ پل کے راستے دریا کے پار آئے، ایسی حالت میں کہ وہ زخمی تھے۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر عروہ بن زید کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس شکست سے آگاہ کیا جائے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ خبر سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، میدان جنگ میں ایسے مواقع آیا ہی کرتے ہیں جہاں فتح کی نوید کا تمہیں انتظار ہوتا ہے، وہاں شکست کی غمناک خبر سننے کا دلوں میں حوصلہ بھی پیدا کیجیے۔ عربی زبان میں جسر پل، نہر یا دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے فرات کے اس پل کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی، جس کے ذریعے شکست خوردہ لشکر اسلام واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ اسی لیے یہ معرکہ جنگ جسر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ میں سپہ سالار ابو عبید بن مسعود کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے لشکر اسلام کو بے بہا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کو دریا عبور کر کے لشکر اسلام پر پیش قدمی کا موقع دیا جاتا۔ اس طرح اسلامی لشکر کا پلہ بھاری ہوتا اور آسانی سے ایرانی لشکر کو تیب کیا جا سکتا تھا، لیکن امیر لشکر کی طبعی صلابت اور تیزی و تراری کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا گیا، جس کا خمیازہ پورے لشکر کو بھگتنا پڑا۔ سرزمین عراق میں دریائے فرات سے نکلنے والی نہر بویب کے کنارے بپا ہونے والے معرکہ کو جنگ بویب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ یوم العاشار کے نام سے بھی مشہور ہے، اس لیے کہ اس روز 100 مجاہدین میں سے ہر ایک نے 10 ایرانی قتل کیے، اس لیے اسے یوم العاشار کا نام دیا گیا ہے۔ یہ معرکہ سن 13 ہجری کو بپا ہوا، اسے جنگ مہران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں ایرانی فوج کا سپہ سالار مہران حمدانی تھا۔ معرکہ جسر میں شکست کھانے کے بعد بیشتر مجاہدین مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت مسلمہ بن عارصہ شیبانی اور چند مجاہدین اسی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مسلمہ بن عارصہ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور ساتھ ہی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کمک طلب کی۔ امیر المؤمنین بھی جنگ جسر میں پیش آنے والی صورتحال سے پریشان تھے، اسی وجہ سے فوجی امداد بھیجنے میں قدر تاخیر ہوئی، لیکن امیر المؤمنین نے کچھ عرصہ کے بعد حضرت مسلمہ بن عارصہ شیبانی کی طرف فوجی امداد بھیجی۔ قبیلہ ازد کے کچھ لوگ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ شام میں مصروف جہاد لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر المؤمنین نے انہیں عراق میں موجود مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی ترغیب دی تو وہ تیار ہو گئے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمہ بن عارصہ کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیں۔ ادھر ایرانی فوج کے جرنیل رستم اور فیروزان کو علم ہوا کہ مدینہ سے تازہ دم فوج عراق پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور مہران حمدانی کو امیر لشکر بنا کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا نہر بویب کے کنارے آمنا سامنا ہوا۔ ایرانی فوج نے اپنے لشکر کو 3 صفوں میں منظم کیا، ہر صف میں ہاتھی سوار بھی تھے۔ حضرت مسلمہ بن عارصہ رضی اللہ عنہ مجاہدین کو منظم کر کے ارشاد فرمایا کہ میں 3 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا، آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے پوری طرح حملے کے لیے تیار ہونا ہے، اور جب میں چوتھا نعرہ بلند کروں تو یکدم دشمن پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ حضرت مسلمہ نے ابھی پہلا نعرہ بلند کیا ہی تھا کہ ایرانی فوج نے حملہ کر دیا۔ گمسان کا رن پڑا۔ حضرت مسلمہ بن عارصہ مجاہدین کو جوش و جذبہ دلاتے ہوئے پکار کر کہہ رہے تھے، مجاہدو آگے بڑھو، آج مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، معرکہ جسر کا بدلہ چکانے کا سنہری موقع آج سے نہ جانے دیا جائے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگاؤ، اہل مدینہ کی نگاہیں تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں، تم جیسے جیالوں سے مجھے یہی امید ہے کہ تم آج جم کر مقابلہ کرو گے۔ مجاہدین نے میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایرانیوں سے حیرت انگیز مقابلہ کیا، جس سے ایرانی فوج کو شکست پاش ہوئی اور یوں معرکہ جسر کی شکست کا بدلہ چکا دیا گیا۔ جنگ بویب میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہونے کی وجہ سے اہل مدینہ کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ معرکہ بویب میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت مسلمہ بن عارصہ رضی اللہ عنہ کا وہ زخم زیادہ خراب ہو گیا جو معرکہ جسر میں لگا تھا۔ یہ دن بدن گہرا ہوتا گیا، جو تا آخر
جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حال میں کہ اللہ آپ پہ راضی اور آپ اللہ سے راضی۔ اللہ ان کی مرقد پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔